جی نا دوستو، آج ہم بات کریں گے افغانستان کے ایک ایسے شہری کی جس نے ایک مصمم ارادہ کیا تھا کہ وہ اس برس حج کے عظیم الشان فریضہ بندگی سے فیض یاب ہوں گے۔ نور محمد خان افغانستان سے تعلق رکھنے والے تھے۔ انہوں نے حج کے ارادہ کے لیے سائیکل کے اوپر سوار ہو چکے تھے۔ جس وقت افغانستان سے سائیکل کے اوپر سوار ہوئے، عراق کا ویزا لے لیا گیا۔ عراق کے اندر انہیں درپیش مسائل کا سامنا کرنا پڑا، لیکن عراق کے ایک آدمی نے کہا کہ آپ کو کیوں نہ ہم آگے ایران کا ویزا لے کر کے دے دیں، اور افغانستان کے لوگوں نے بھی کہا۔ اس نے کہا انشاءاللہ مجھے اللہ پہ یقین ہے کہ میں بصحت سلامتی حج کے لیے بیت اللہ الحرام کے اندر پہنچ جاؤں گا۔ ابھی وہ بندہ عراق کے اندر پہنچا ہی تھا کہ عراقیوں نے وہاں پہ اسے گرفتار کر لیا کہ یہ افغانی دہشت گرد ہیں۔ دہشت گرد کے نام کے اوپر اسے گرفتار کر لیا گیا۔ لیکن جس وقت پتہ چلا کہ یہ حج کے فریضہ کے لیے جا رہا ہے، ان عراقیوں نے پھر بھی اس کی کچھ نہ مانی۔ کوئی بات بھی اس کی سننے کے لیے کوئی بھی آمادہ و تیار نہ ہوا۔ جس وقت کوئی بھی اس کی بات کو سننے کے لیے آمادہ و تیار نہ ہوا تو اس نے وہیں سے اس آدمی نور محمد کو عراق سے پھر دوبارہ افغانستان کے اندر بھیج دیا گیا۔ جس وقت افغانستان کے وزیر خارجہ کو علم ہوا، پتہ چلا کہ عراق نے اور ہمارے افغانستان کا ایک افغانی بھائی جس کے پاس سرمایہ نہ ہونے کی وجہ سے اس نے سائیکل کے اوپر حج کا سفر کا آغاز کیا تھا، اسے عراق کی افواج نے اور عراق کے ہتھکنڈوں نے اسے روک دیا ہے اور چند ماہ تک اسے گرفتار بھی کیے رکھا۔ اب جس وقت پتہ چلا افغانستان کے وزیر خارجہ کو، اس نے اس آدمی کو، نور محمد کو، جو سائیکل کے اوپر حج کے لیے نکلا تھا، اس آدمی کو سرکاری طور کے اوپر بعد میں جس وقت واپس لایا گیا تو اسے سرکاری طور کے اوپر ایک ویزا بھی فراہم کیا گیا کہ وہ اسی فریضہ بندگی کو اپنے سرکاری عہد کے اوپر اور سرکاری اخراجات کے اوپر پورا کرے۔ چنانچہ جس وقت اسے ویزا دیا گیا، اب جولائی کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور کل ہی 1 جولائی کو پتہ چلا ہے، علم ہوا ہے کہ سعودی عرب حج کے لیے افغانی شہری نور محمد پہنچ چکا ہے اور وہاں پہ اس کا رابطہ بھی پہلے موجود تھا۔ میرے بھائیوں، ہمارا بات کرنے کا مقصد یہ ہے، نور محمد کا کہنا ہے میں کسی تشہیر اور مشہوری کے لیے سفر نہیں